بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو فیصل وائس چینل پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز عزیز دوستو، کہانی کے سلسلے میں آج کی کہانی اللہ سے بات منوانے کا آسان طریقہ۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے سوال پوچھا کہ اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ وہ مسکرائے، قبلہ رخ ہوئے، پاؤں کو لپیٹے، رانیں طے کی اور اپنے جسم کا سارا بوجھ ان رانوں پر شفٹ کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، گرمی کا موسم تھا، سانس لینا تک مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پگھلتا ہوا گرم سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کی، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھ لو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ کاکے کی دعا قبول فرما، اللہ ہماری سن لے، ہماری دعا قبول فرما۔ وہ دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں، پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، مگر ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردم سے رو رہے تھے۔ منہ سے سسکیاں نکلتی، پھر آنکھیں برستی، پھر اللہ ہماری سن لے کا روگ۔ میں پریشانی، خوف اور استعجاب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے، روتے جاتے اور سسکیاں بھرتے جاتے۔ میں نے پھر وہاں عجیب منظر دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہوا ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آسمان پر دیکھا تو اسی طرح سورج گرم چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی گئیں۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے پسینے اور کمر پر رینگتے ہوئے پسینے کے قطرے غائب ہو گئے۔ ہوا ٹھنڈی محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگی، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سورج اور ہمارے درمیان تان کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری سن لی۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور میری طرف منہ کر کر بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی کو خشک کیا اور بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور عرض کی، بابا جی، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانگتا ہے؟ وہ مسکرائے اور شہادت کی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی اور بولے، یہ فارمولہ ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، یہ فارمولہ میں نے بچپن میں سیکھا تھا۔ میں بچپن میں اپنی ماں سے جب کوئی بات منواتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ میری ماں کو میرا رونا برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی، مجھے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی، میری آنکھیں صاف کرتی اور میری خواہش کے مطابق میری ضرورت کو پورا کرتی۔ میں اپنی ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا۔ میں رو رو کر اسے اپنی ہر من پسند کے کھانے بنواتا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے لیتا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، جب میں مسجد میں قرآن پاک پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے بتایا،
اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکر سیدھا میرے دل پر لگا اور میں نے سوچا ایک بار روک کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میں رو رو کر اپنے اللہ سے کیا کیا نہیں لے سکتا۔ وہ رکے اور پھر بولے، بس وہ دن اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں 70 ماؤں کی محبت جاگاتا ہوں اور میری ہر خواہش اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، یہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہوں۔ ایک ماں اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ان کی ہر ضد پوری کرتی ہے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، چاہے وہ پورا کر سکتی ہو یا نہ کرتی ہو، پھر بھی کوشش کرتی ہے زندگی کی تمام خوشیاں اپنی اولاد کو دوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔